پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. وحید گل صاحب, بریک میں جانے سے پہلے آپ کچھ سمجھا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی سیاست ہے کیا, ہمیں تو سمجھ نہیں ہے یا آپ سمجھ گئے ہیں؟ یہ بڑا ضروری ہے. میں باعث اختلاف ایک بات نہیں کر رہا, میں ان کی جماعت کو, ان کے پولیٹیکل ورکروں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدارہ آپ کا اور خان صاحب کے ذہن کا کوئی میچ نہیں ہے. وہ جو ہے وہ طالبان کو وہاں سے لے کر آتے ہیں اور پاکستان کے اندر بسا دیتے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد جو ہے آج جبکہ طالبان جو ہے وہ پاکستان کی دشمنی کے اوپر اترے ہوئے ہیں, تو ایسے موقع کے اوپر گنڈا پور کو نکال کے ایک ایسے ذہن کو چیف منسٹر لایا جاتا ہے کہ جو بات ہی جو ہے وہ افغانستان کی کرتا ہے. اور اگلی بات بڑی خطرناک ہے کہ جب ان کی کل سسٹر مل کے آئی ہیں تو کیا آپ نے یہ باتیں جو ہے وہ میڈیا کے اوپر سنی نہیں کہ انہوں نے کوئی قوم کے لیے, کوئی پارٹی کے لیے پیغام کم اور اس بات کے اوپر زیادہ زور دیا کہ جناب طالبان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے. آپ مجھے بتائیں راحت صاحب, دیانتداری کے ساتھ میں بیرسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ہم طالبان کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں کہ وہ ہندوستان کی شہر کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں؟ کیا ان کو اس وقت روکنا, کیا پاکستان کا, پاکستان کی حکومت کا, پاکستان کی فورسز کا کیا کام نہیں ہے کہ جب ہمارے بچوں کو وہ شہید کر رہے ہیں, ہمارے نوجوانوں کو ہمارے فورسز کے اوپر وہ اٹیک کر رہے ہیں؟ بیرسٹر صاحب بات تو بڑی لاجک کی ہے, سمجھ سے باہر ہے. میری سر گزارش یہ ہے کہ سیاست عمران خان صاحب کو اگر تو پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے سکھانی ہے تو پھر میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہہ سکتا ہوں. اچھا. عمران خان کے فیصلوں کے متعلق بات کر رہے ہیں, یہ وہ جماعت ہے عمران خان جو 2024 کے اندر جب الیکشنز کے اندر گئی تو 2.70 کروڑ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, 4.5 کروڑ ٹوٹل کاسٹنگ ہے. یہ پیپلز پارٹی, یہ ساری جتنے آج اتحادی بیٹھے ہیں, ان ساروں کے ٹوٹل کاسٹنگ 1.40 کروڑ ہے, اور ان ساروں کے پاس 2/3 میجورٹی ہے. کوئی ایک مورل یا لیگل جسٹیفیکیشن یہ مجھے رکھ دیں کہ جی اس وجہ سے ہمارے پاس 2/3 میجورٹی آئی ہے تو آئی ول ریسٹ مائی کیس. دوسری بات جو آپ نے کی طالبان کی, دیکھیں آپ قطر یا دوحہ کے اندر نیگوشیٹ کرنے گئے تھے نا, بات ہی کرنے گئے تھے, وہاں پہ جا کر ٹینک تو نہیں چلانے گئے تھے وہاں پہ. میں وہی عرض کر رہا ہوں, 200 وفود بھیجے, ان دی اینڈ آپ کو بات ہی کرنی پڑے گی. ان دی اینڈ آج مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے, علی امین گنڈا پور ان کو بڑا اچھا لگ رہے ہیں آج. جب وہ اقتدار میں تھے تو آپ ان کے متعلق ان کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ بھی آپ سنتے تھے کہ وہ تو دہشت گرد آدمی ہیں. وہ اسلام آباد سے جب گئے 26 نومبر کو 20 ضلعوں سے ہو کے گئے نا, اس لیے ہمدردی ان کے ساتھ آ گئی. 20 ضلعوں سے کیسے گئے ہیں وہ آج تک سائنس کی سمجھ نہیں آئی کسی کو. آج دیکھیں نا آپ اس پروونس کے ساتھ کر کیا رہے ہیں, 3 ارب روپیہ اس کا آپ نے روکا ہوا ہے. آپ نے فاٹا کا مرجر کے حوالے سے جو پیسے آنے تھے وہ آپ نے روکے ہوئے ہیں. این ایف سی کا آپ آئین پاکستان کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا اجلاس بلانا ہے, آپ اس کو ڈیلے پہ ڈیلے کرتے چلے جا رہے ہیں صرف اس بیسس کے اوپر. ذرا لگے آپ ذرا ووڈا صاحب کا جواب دے دیں. ووڈا صاحب کہتے ہیں کہ اب تو معافی نہیں ہوگی, اب تو پتہ نہیں ان کی سکین کی پتہ نہیں جوتے سلوا دیں گے, ہم کیا کر دیں گے. وہ بہت ہی سخت باتیں کی ہیں. سر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس کا جواب تو وحید گل صاحب بڑے بہتر انداز میں دیں گے کہ آج ان کی حکومت ہی کہتے ہیں ہم حکومت ہیں, ہم سارا کچھ کرتے ہیں. آج ان کا انٹیریئر منسٹر ان کی جماعت کا نہیں ہے. آج فیصل واڈا صاحب جو بات کرتے ہیں وہ آج بات کرتے ہیں, 2 دن بعد پوری ہو جاتی ہے. حکومت کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا, اور وہ حکومت کو بھی آڑو ہاتھوں لیتے ہیں. وہ ان کو بالکل ننگا کر کے رکھ دیتے ہیں جب وہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں. وہ آپ کو وارننگ دے رہے پہلے, سمجھے آپ. میں وہی عرض کرتا ہوں کہ یہ کس قسم کی حکومت ہے جس کا نہ تو فارن منسٹر اپنا, نہ اس کا انٹیریئر منسٹر اپنا, نہ اس کا فائنانس منسٹر اپنا. میں وہی عرض کرتا ہوں سر کہ اسحاق ڈار صاحب کتنے کو جو ہے کہ کتنی کو بین الاقوامی معاہدے ہیں جن پر اسحاق ڈار صاحب جا کر بات کرتے ہیں. بات تو جنہوں نے کرنی ہوتی ہے وہی کرتے ہیں, اور ساتھ جاتے ہیں, ساتھ جا کر وہاں پہ سارے نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں, سیٹلمنٹس بھی کرتے ہیں. بات بڑی سر سمپل سی ہے کہ آئین پاکستان کو دیکھ لیں. آئین پاکستان کی پریمبل یہ کہتی ہے کہ دی power of the state would be exercised by the chosen representative people of Pakistan. علی بدر صاحب آپ بھی ذرا ہماری رہنمائی کریے گا کہ یہ فیصل ووڈا صاحب کس کی ترجمان ہے؟
علی بدر صاحب. ذوالفقار، میں ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں، میں پہلے تھوڑی بات کرنا چاہتا. برسٹر صاحب نے بھی میرلینڈ آدمی ہے، میرے لیے بڑے قابل احترام ہے. اب کورٹ میں جاتے ہیں نا تو اسی طرح برسٹر صاحب جیسے قابل آدمی کھڑا ہو کے گفتگو کرتا ہے، زبردست سوٹ پہنا اور بڑی پڑھائی لکھائی کر کے گفتگو کرتا ہے، تو ان کے مقابلے میں شک ہوتا ہے. وکیل صاحب آتے ہیں جو کہ پہلے یونیفارم میں کھڑے ہوتے ہیں، تاکہ گفتگو کرتے ہیں، کورٹ میں کہتے ہیں کہ اور چلے جاتے ہیں، اور فیس انہوں نے ایسے دی ہوتی. بات یہ ہے کہ جتنی مرضی پہلے معاملہ جب تک حکومت کے تو آپ کی میجورٹی ہوگی، آپ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کرتے. یہ زندگی سیاست چلتی نہیں ہے، آپ ڈیلیوری میٹر کرتی. اوکے علی بدر صاحب، آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. وحید گل صاحب، آپ فائنلی بتائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کو علی امین گھنڈا پور برے لگتے تھے، اب یہ برے لگتے ہیں، مسئلہ کیا آپ کا؟ بات جی برا یا اچھا لگنے کی بات نہیں ہے، یہ ان کی پارٹی کے اپنے فیصلے ہیں. میں نے تو صرف بات یہ کی تھی کہ یہ بتا دے نا، یہ ادھر کو بزدار صاحب کو بھی لے کر آئے تھے اور کہتے تھے کہ خان صاحب کے جناب یہ وسیم اکرم پلس ہے، اور جو وسیم اکرم پلس ہے وہ آج سرپلس ہو گیا ہے. وہ کہاں ہے؟ نہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہے. یہ جو فیصلے انہوں نے کیے، یہ خود ہی تعریفیں کرتے تھے نا ان کی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب کو جب لے کر آئے تھے، ظاہر ہے کہ ان کا ایک پارٹی میں مقام تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان میں اہلیت اور صلاحیت ہے صوبے کو چلانے کی. تو انہوں نے جب اس کو نکالا ہے تو وہ آج یہ ہمیں کہتے تھے، آج وہ کہتا پھر رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، اس بیچارے کو بھی پتہ نہیں ہے. تو کم سے کم اگر ان کو پتہ ہے تو یہ بتا دیں کہ ویسے برسٹر صاحب یہ آخر پہ ذرا کمنٹ کر دیں. ویسے بات تو وحید گل صاحب ٹھیک ہی کر رہے ہیں. اگر 62% پاکستان کا یہ صوبہ ہے، 16واں بڑا دنیا کا ملک ہے، تو یہاں پہ اگر یہ سلیکشن آپ کی، اور کے پی میں وہ ہے، پچھلے 12 سال سے حکومت ہے، اور کے پی کی حالت دیکھ لیں آپ، تو یہ سلیکشن کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک آئیڈیل گورننس دینا چاہتے ہیں. دیکھیں سر، میری گزارش، میں ذرا تھوڑا سا ٹائم بالکل ہی ختم ہو گیا باڈا صاحب کے معاملے میں، کہ ان کی باتوں کو جو ہے وہ زیادہ سیریس نہ لیا جائے. برسٹر ہم صاحب، لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں، برسٹر پولیٹیکل صاحب ٹائم باتیں بالکل ہی ختم ہو گیا. سر گزارش یہ ہے کہ یہ تورا امتیاز بھی میری ہی قائد اور میری ہی جماعت کو جاتا ہے کہ ایک عام سے ورکر جو لوکل باڈیز کا ہے اس کو اٹھا کے چیف منسٹر کی سیٹ پہ لے آتے ہیں. یہی تو نرسری ہے، یہی تو نرسری. میں وہ عرض کرتا ہوں، ہماری ان کی جماعت کے اندر یا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر آپ کو چیف منسٹر بننے کے لیے یا تو شریف فیملی سے ہونا پڑتا ہے. اٹھا کر دیکھ لیں، میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز. اس کے علاوہ اگر کوئی بنے، 1 مہینے کے لیے بیچارہ دوست محمد کھوسا آیا تھا جو آج پیپلز پارٹی کے اندر دھکے کھا رہے. برسٹر صاحب بہت شکریہ. علی بدر صاحب آپ کا بہت شکریہ. وحید گل صاحب آپ کا بہت شکریہ. کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.